بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے کہ جس کو دنیا کے اکثر یا تقریباً سارے ممالک کے اندر جانا جاتا ہے اور اس کے ماننے والے پوری دنیا کے اندر موجود ہیں۔ قرآن عظیم اسلام کا اور مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے، اور پھر اس دین کے اسلام کے بہت سارے ارکان ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہے مسلمان کے لیے۔ جو انسان اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں لازم ہو جاتی ہیں، کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک چیز نماز ہے۔ نماز اسلام کے اندر بہت بڑی اہمیت کی حامل ہے اور بہت بڑا مقام رکھتی ہے۔ نماز ایسا عمل ہے جس کے بارے میں قرآن عظیم کے اندر بھی آیات نازل ہوئی ہیں اور مسلمان کو حکم دیا گیا ہے کہ نماز قائم کرو، اور جو حکم قرآن عظیم کے اندر مسلمان کے لیے آ جائے اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ یہ قطعی دلیل بن جاتی ہے اور مسلمان کے لیے لازم ہوتی ہے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہت سارے ارشادات کے اندر نماز کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے اور کافی سارے مقامات پر نماز کا حکم دیا ہے، اور بہت ساری ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کر کے لوگوں کو بتلایا اور سمجھایا اور سبق دیا ہے۔ اب قرآن کا جہاں حکم آ جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں عمل آ جائے، وہاں سے منہ موڑ لینا، وہاں سے پیچھے ہٹ جانا، اس بات کو چھوڑ دینا، یہ مسلمان کے لیے بالکل اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ تو نماز کی اہمیت اسی بات کے اندر سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن حکم دے رہا ہے نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، فصلی لربک، نماز قائم کرو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود عمل کر کے دکھا رہے ہیں کہ نماز اس طرح ادا کرنی ہے اور ضروری ادا کرنی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یا اہل بیت عظام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان سب نے نماز پر عمل کر کے دکھایا ہے اور یہ امت کو درس دیا ہے کہ نماز کی اہمیت اسلام کے اندر بہت زیادہ ہے، نماز کا مقام اسلام کے اندر بہت زیادہ ہے۔ اس لیے نماز کو کوئی بھی انسان جو مسلمان ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ چھوڑ نہیں سکتا، اس پر عمل کرنا ضروری ہے، نماز کو قائم کرنا ضروری ہے۔ اور بہت ساری ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ صحابہ کرام نے انتہائی مشکل حالات کے اندر بھی نماز کو نہیں چھوڑا، اور سب سے بڑی مثال اس کی میدان کربلا ہے کہ نواسۂ رسول اور اہل بیت کے جتنے بھی افراد شہید ہوئے ہیں، انہوں نے آخری وقت تک نماز کو قائم رکھا، نماز ادا کی ہے، اور خود نواسۂ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آخری وقت ہے، آخری جو ہے لمحات ہیں زندگی کے، موت سر پر منڈلا رہی ہے، شہادت انتہائی قریب پہنچ چکی ہے، وہ لمحے ہیں کہ ان قریب جام شہادت نواسۂ رسول نوش کرنے والے ہیں۔ ایسا عالم ہے کہ ہر طرف پانی کی بندش ہے، کھانے کی بندش ہے، اور سخت اور کڑے حالات ہیں۔ ان حالات کے اندر بھی اگر کسی کام پر یا اسلام کے کسی رکن پر عمل کیا ہے نواسۂ رسول نے اور امت کو درس دیا ہے نواسۂ رسول نے، تو وہ نماز کا پیغام دیا ہے، نماز کا حکم دیا ہے، اور نماز جیسے عظیم کام پر عمل کر کے دکھایا ہے، اور امت کو بتلایا ہے اے میرے نانا کی امت کے لوگوں، میں نے آخری دم تک نماز کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ زندگی چلی گئی،
جام شہادت نوش کر لیا لیکن سر سجدے میں تھا۔ تو مسلمانوں، آج کتنی حیرت کی بات ہے کہ ہمیں ہر کام کے لیے فرصت مل جاتی ہے، ہر کام کے لیے وقت مل جاتا ہے۔ اگر مسلمان کے پاس وقت نہیں ہے تو وہ نماز کا نہیں ہے، اگر مسلمان کے پاس وقت نہیں ہے تو وہ رب کی عبادت سے قاصر ہے۔ اس لیے میں آج یہ پیغام دے رہا ہوں کہ نماز ہر حالت میں فرض ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں اگر بیماری کا عالم ہے، تم نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لو، کوئی بات نہیں۔ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کر پڑھ لو، لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتے، اشاروں کے ساتھ پڑھ لو، لیکن بہرحال نماز ہر صورت میں ادا کرنی ہے۔ نماز کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ معاف کر دی جائے گی یا نماز آپ چھوڑ دو۔ اور سفر کے اندر قصر کا حکم دے دیا گیا ہے، لیکن نماز ختم کرنے کا حکم نہیں دیا۔ آدھی پڑھ لو لیکن پڑھو ضرور۔ اس لیے نماز کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ کل قبر کے اندر اور قیامت کے دن میدان محشر کے اندر نماز کا سوال ہوگا۔ اگر نمازیں پوری نکل آئی تو مسلمان کامیاب ہو جائے گا، وگرنہ کامیابی مقدر نہیں بن سکتی۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرۃ عینی فی الصلاۃ، لوگوں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ نماز ادا کرو گے تو ہمارے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، اور روضہ اقدس کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے پیغام پہنچائیں گے کہ تمہاری امت کے لوگ نماز ادا کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام خوش ہوں گے۔ وگرنہ اگر ہمارے نبی ہم سے ناراض ہو گئے، نبی کی جماعت ہم سے ناراض ہو گئی، پیغمبر کے اہل بیت ہم سے ناراض ہو گئے اور ہم نے نمازیں چھوڑ دیں، تو نہ دنیا رہے گی نہ آخرت رہے گی۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا